اچھا، یہ آنکھ کھلنے سے ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں کہ اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے یا احتلام ہو گیا ہے، غسل واجب ہے، لیکن سحری کے بالکل قریب آپ کی آنکھ کھلی ہے، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ میں کیا آپ غسل کریں یا سحری کریں؟ غسل نہیں آپ نے کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے جنوبی ہوتے تھے، یعنی وہی وجہ جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن اما عائشہ نے اسے کوڈ ورڈز میں بیان کیا. تو آپ علیہ السلام پہلے سحری کرتے تھے اور پھر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اپنا غسل اتارتے تھے. ٹھیک. تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جنوبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے اور آرام سے بعد میں وہ وقت سے پہلے فجر کا وقت داخل ہوا تسلی سے غسل کرے. اچھا، اور نماز کا کیا؟ ابھی یہ جو آپ نے روزے میں ذکر کیا، تو نماز بھی کوئی بندہ پوری پڑھ سکتا ہے سفر کے اندر؟ وہ کہ جی میں نے پوری پڑھی. جی پوری پڑھے، نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. سنن دارقطنی میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، حضرت عائشہ نے پوری پڑھی ہے. بخاری مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے. یہ جواز ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا جائے، کہ کثر پڑھی جائے. یہ افضلیت غیر افضلیت ہے. ہاں جی. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں کافی، تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ لوگ پورا سال روک کے رکھتے ہیں کہ جی ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں گے. اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل ایک کو مجبور آدمی ہے، رمضان سے پہلے اس کی کوئی مجبوری ہے، لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے کہ آپ نے رمضان میں دینی ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں، کسی حد تک تو وہ جسٹیفائی ہیں، کیونکہ رمضان شریف میں بخاری مسلم میں ہے کہ نوافل کا ثواب جو ہے فرائض کے برابر اور کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے فرائض کا. تو اس لیے ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ رمضان میں زیادہ ثواب کمائے. لیکن اس سے زیادہ ثواب اس وقت ہوگا جب آپ غیر رمضان میں کسی کی حاجت پوری کر دیں. یہ ریشو پروپورشن تو آپ نے طے کرنا نا. میں 2014 میں آخری دفعہ گیا ہوں عمرے پہ. حالانکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے اسٹوڈنٹس اس لیول پہ ہیں مکہ مدینے میں کہ وہ مجھے حرم مدینہ روضہ شریف کے اندر بھی وزٹ کروا سکتے ہیں اور خانہ کعبہ شریف میں بھی. انہوں نے مجھے کرونا کے دنوں میں آفر بھی کی، میں نہیں گیا. اس کی وجہ یہ میں نے کہ یار میں نے حج بھی کر لیا 2007 میں، عمرہ بھی کر لیا. میں اس سے بہتر مصرف یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی غریب آدمی کو یہ پیسے دوں، کسی غریب بچے کے تعلیم کا میں خرچہ اٹھاؤں. پاکستان جیسے غریب ملک میں پاورٹی سرکل، غربت کے دائرے سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم جو لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں ہیں تو تعلیم کی برکت سے، ادروائز امیر کا بچہ ہی امیر ہوتا ہے. تو ہم غریبوں کا خرچہ کیوں نہ اٹھائیں، ان کاموں میں پیسے کیوں نہ لگائیں. نبی علیہ السلام نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ ایک حج کیا زندگی میں، اور 4 عمرے کی، 4 عمرے، ان میں سے بھی وہ عمرہ قضا بھی تھا. اچھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی بہت امیر آدمی وہ ہر سال بے شک حج کرے، اگر وہ اتنا ہی اللہ کی راہ میں بھی لگاتا ہے بہت اچھی بات ہے، ہم دوسرے ایکسٹریم رویے پہ نہیں آتے. لیکن جس کے پاس ہے ہی جمع پوجی اتنی کہ یا عمرہ کر لے یا غریب آدمی کو دے، تو میرے بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ کروڑوں عمروں سے وہ ایک بچے کا خرچہ اٹھانا بھاری ہے. الحمدللہ میں نے اپنی وائف سے 2014 میں یہ عہد لیا تھا کہ اب ایٹ لیسٹ ہم حرمین نہیں آئیں گے. ہم اگر اپنا پیسہ جوڑیں گے تو غریب لوگوں کے اوپر لگائیں گے جس کا ہمیں فائدہ بھی ہو. اب آ جائیں اس طرف. تو پہلے کیا ہوا تھا نا حج عمرہ. جی میں اس طرف یہ بھی کہتے ہیں جی حج ہی نہ کرو بس سارے. نہیں وہ تو بالکل، حج تو فرض ہے نا، وہ تو آپ نے کرنا ہے نا. اس لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ نے کر لیا تو اب آپ اس طرف آ جائیں. رمضان شریف کے حوالے سے جو زکوٰۃ ہے تو وہ اس وجہ سے لوگ روکتے ہیں. دوسرا، زکوٰۃ ہر لیونر ایئر کے اعتبار سے ایک سال میں ایک دفعہ فرض ہے. تو سرکار 36 سالوں میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو رمضان کے اعتبار سے کیلکولیشن کرنا آسان ہے آپ کے لیے. اچھا، کیلکولیشن آپ بھلے رمضان میں کریں لیکن ہر بندے کا سال ڈیفرنٹ ہوگا. اگر کسی کے پاس مال آ گیا ہے محرم کے مہینے میں اور صاحب نصاب ہوا ہے تو یہ نہیں ہوگا اس نے اب اگلی سے اگلے رمضان کا انتظار کرنا ہے. نہیں، اس نے محرم سے محرم اس کا چلے گا. البتہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ محرم سے رمضان تک کا زکوٰۃ نکالے اور پھر اپنے آپ کو رمضان کے رمضان سیٹ کر لے. لیکن اس میں جو یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جاتی ہے تو آپ زکوٰۃ ایڈوانس بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے اس کو نکال لیں، کیلکولیشن رمضان میں کر لیں. ہم بھی اپنی کیلکولیشن رمضان میں کرتے ہیں لیکن میں پورا سال اپنی زکوٰۃ نکالتا رہتا ہوں. ایک ملازم پیشہ شخص یکمشت کیسے اپنے سونے کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ پر منتھ ہی نکالے گا نا، ڈیوائڈ کر کے نکالے گا نا. ہاں، سال بعد اکٹھا نکالنا پڑ جائے اس کو تو بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے. بعض اوقات نہیں ہوں گے اس کے پاس پیسے تو وہ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتا جائے. کیلکولیشن رمضان میں کریں لیکن زکوٰۃ آپ جب چاہے مرضی دیں. اور اگر آپ کی زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے تو اگلے سال کی آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, اگلے سال کی ایڈوانس دے لیں, ٹھیک ہے, ضرورت مند کی آپ اپنے پاس کیلکولیشن کرتے جائیں. یہ کوئی نماز والا حساب نہیں ہے کہ جی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا تو میں پہلے فجر کیسے پڑھ لوں. زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے نا, اس میں بہت زیادہ ٹالرنس ہے. اس میں تو نیابت بھی ہو جائے گی, یعنی بیوی کی زکوٰۃ خاوند دے سکتا ہے, بیوی کے حصے کی نماز نہیں خاوند پڑھ سکتا, لیکن زکوٰۃ دے سکتا ہے کیونکہ یہ مالی عبادت ہے. مالی عبادت ایک دوسرے کی طرف سے ہو سکتی ہے, تو آپ نیابت بھی کر سکتے ہیں, ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, ضرورت مند کو دیں. رمضان میں آپ کیلکولیشن کر لیں, رمضان میں اگر آپ کو 70 گنا ثواب ملنا ہے نا, اور ضرورت مند کو آپ نے ضرورت پہ دیا تو 700 گنا بھی آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ لالچ نہ کریں کہ اس بندے کی ضرورت. اب کورونا کے دنوں کے اندر میں نے اپنی وائف کو بلایا, جب یہ بالکل لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, میں نے کہا جی اپنے محلے میں دیکھو, رشتہ داروں میں جتنے بندے ان کی لسٹ بناؤ, 25-30 بندے جتنے بنتے ہیں. اس وقت تو یہ تھا کہ 1-2 مہینے کے لیے یہ لاک ڈاؤن ہے, تو میں نے کہا 2 مہینے کا جو ایک ایوریج بنتا ہے نا, یہ ساری کیلکولیشن کرو. ہم ایٹ لیسٹ جو ملازم پیشہ لوگ جو بیچارے دیہڑی دار ہیں, ان کے 2 مہینے کا ہم انہیں راشن تو ڈلوا کے دیں نا, کہ وہ اپنا خرچہ کر سکیں. تو یہ ذمہ داری ہے. اب میں یہ کہتا کہ میں اپنی زکوٰۃ, اب رمضان تو ابھی بڑی دور ہے, میں کیلکولیٹ کروں گا, کیوں؟ نہ آپ کریں. لیکن اس کا دوسرا ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عید کے موقع پہ قربانی نہ دیں, آپ غریب کو پیسے دے دیں. نہیں, شریعت میں آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی. آپ قربانی ہی دیں گے, اس کا گوشت غریب کو دیں. شریعت نہیں آپ بدل سکتے. آج اذان کی پریکٹیکل کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. میں آج تک اذان سن کے مسجد میں نہیں گیا, اور یورپ امریکہ میں تو اذان کی آواز آتی نہیں, گھڑی پہ جاتے ہیں. تو اذان کیوں ہم دیتے ہیں؟ شاعر اسلام ہے. جس طرح کہ بخاری میں حدیث ہے کہ یہ جو رمل ہوتا ہے نا, طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا, یہ اس لیے تھا کافروں پہ روب ڈالا جائے. آج تو ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن آج تک وہ سنت باقی ہے. سنت آپ نہیں بدلیں گے, لیکن جو احکامات ہیں ان کی آپ تھیم کو ضرور فالو کریں گے, وہ آپ نے اپنی جگہ کرنا ہے. سنت نہیں بدلیں گے. فرض حج آپ نے کرنا ہے, حج جس نے نہیں کیا وہ مسلمان ہی نہیں. یہ 5 بنیادی چیزیں جو بخاری مسلم میں آئی ان میں سے ایک ہے. ہاں, فرض حج کر لیا تو باقی نفلی حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نفلی عمرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کی بجائے کسی نیکی کے کام میں, مصرف میں, اور یہ نیکی سے کام سے مراد مسجد میں پیسے لگانا یا صرف مدرسے میں دینا نہیں ہے. ہاں, مدرسے میں تو آلریڈی اتنا کچھ جا رہا ہے. آپ اپنا غریب رشتہ داروں کو دیکھیں, اور اس میں سب سے زیادہ حق آپ کے بہن بھائیوں کا ہے. ماں باپ اور اولاد, ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی, باقی سب کو زکوٰۃ لگتی ہے. بہن بھائیوں کو دیں, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں, وہ سب سے زیادہ حقدار ہے.